مدینہ وہ مسکن شہر دو جہاں کا، پہنچ کر نہ آنے کو دل چاہتا ہے۔ پڑھے ہیں تو جوانی میں پتہ، ابھی ہمارے پاس ایک میسج آیا تھا، ایک بہت خوبصورت نوجوان دارالدیمن سے فارغ ہوئے، ضلع بجنور کے شکارپور کے رہنے والے، ایک عالم دین کا، تھوڑی سی کہتے ہیں طبیعت خراب ہوئی تھی، انتقال ہو گیا۔ ذرا سی بات میں انتقال، آدمی تو چپ چاپ بیٹھا ہے، چلو جب تو ہوگا، جب مرنے کے بعد اب کیا دیکھیں گے؟ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پہنچے گا تب کیا کہے گا؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو دیکھ لیا، مان لیا، اب ہم کو پھر سے بھیجے دنیا کے اندر، ہم نیک عمل صالح کریں گے، نیک عمل صالح کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اب تم کو موقع نہیں دیں گے، اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بھی اوقات تمہاری نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اگر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہے گا تو سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اپنی جوانی کو غنیمت جانے، جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، نماز کو قائم کرو۔ ایک آدمی جو ہے نماز چھوڑ دیتا ہے فجر میں، اس کے ساتھ شیطان ہو لیا، شیطان ساتھ ہو لیا، اور پھر ظہر کی بھی نماز چھوڑ دیا، عصر کی بھی چھوڑ دیا، مغرب عشاء دونوں کھا گیا۔ اب جب سونے لگا کہا بھائی ایسا ہے اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کہا کیوں نہیں رہ سکتے ہو؟ کہا ہم تو ایک سجدہ کا انکار کرنے پہ، ایک سجدہ انکار کرنے پہ ہم کو لعنت کا طوق پہنا دیا گیا، اور آپ نے پچ سے آپ نماز کھا کے بیٹھے ہو سکتا ہے کہ عذاب آپ پر آئے ہم بھی اسی میں، عذاب آپ پر آئے اور ہم بھی اسی میں۔ آج آدمی نماز دھڑلنے سے چھوڑ کر کے دکان میں بیٹھا ہے، اور جب پوچھا کعبہ کہہ دیا الحمدللہ، یہ الحمدللہ بھی کہنا بھی آپ کا جائز نہیں ہے۔ جب آپ نبی کے فرما بردار نہیں ہیں، رسول کے فرما بردار نہیں ہیں، اللہ کے حکم کو مان نہیں رہے ہیں، جب آپ جماعت جاتی تو آپ کو دیکھ کے غصہ لگتی ہے، کوئی وہ عالم کو دیکھتے تو آپ کو زبان جو ہے آپ کی جو ہے بغض سے جو ہے لبریز ہو جاتی ہے۔ آ گئے امام صاحب، پہلے تو بہت پتلے دبلے تھے، اب تو موٹا گئے، حرام کا کھا کر کے موٹا گئے۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک کلپ آیا تھا تو ایک آدمی کہا کہ ہم تو کسی مولوی کے پاس یا کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب کہہ رہے کیوں نہیں پڑھتے آپ نماز؟ کہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ نماز پڑھانے کا پیسہ لیتے ہیں، اور مدرسے میں جو ہے بچے جو پڑھتے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں 10,000 12,000، تو اس کا پیسہ لینا، وہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ لکھا ہے۔ تو کہا کہ آپ کا جو کس طبقے سے جو ہے تعلق ہے؟ بتایا فلاں سے۔ کہا کہ تو اس کے آگے اور آپ کے بڑے بھی ہوں گے۔ کہا ہمارے فلاں ہے نا، تو ہمارے ہیں وہ قرآن بھی لکھی ہے، تفسیر بھی کیے ہیں۔ تو کہا وہ کہاں ملے گی؟ کہا فلاں مارکیٹ میں ملے گی۔ تو کتنے کی ملے گی؟ کہا وہ 3,000 روپے کی ملے گی۔ تو کہا وہ 3,000 لینا جائز کیسے ہو گیا؟ 3,000 روپیہ؟ کہا وہ اصل میں قرآن کا نہیں لے رہے ہیں، وہ تو کاغذ کا لے رہے ہیں، اور سیاہی کا لے رہے ہیں، اور بکسے کا لے رہے ہیں۔ تو کہا یہ جو اب کہیں کہ کوئی قرآن کی جو ہے قرآن کا کوئی دے پائے گا؟ کہا اب آپ آئے ہیں راستے پر، یہ جو پڑھاتے ہیں آپ پابندی کر کے دیکھ لیجئے۔ مفتی صاحب ایک مرتبہ بتایا ایک واقعہ کہ ایک آدمی آیا تو اسی طریقے حجت کرنے لگا، ٹھیک ہے آپ اگر جو ہے 1 مہینہ اگر پابندی سے آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھا دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پہلے دن یہاں آیا، دوسرے دن اس کے پیچھے آیا، تیسرے دن ایک ٹکا چھٹ گئی، 5ویں دن۔ بہت مشکل ہوتا ہے نمازوں کی پابندی کرنا۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ میدان محشر میں جو ہے جو سوال ہوگا پہلا وہ نماز کے بارے میں آئے گا کہ نماز
کہ جس کی نماز اچھی نکلے گی اس کی نماز بھی، اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ قرآن میں کہا گیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ آپ جو ہے زکوٰۃ دیجیے اور نماز کو قائم کریے، یہی پورا دین ہے۔ تو پورا دین ہم سمجھ میں آتا ہے کہ حج بھی کرنا دین ہے، روزہ بھی رکھنا دین ہے، لیکن کہتے ہیں جب آدمی نماز کرے گا تو نماز پڑھے گا تو باقی اعمال بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے ہوں گے۔ اسی لیے قرآن میں کہہ رہا قرآن میں ہے نا آیت، وہ آیت ہے نا کہ بے شک نماز جو ہے، بے شک نماز بے حیائی یا بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جب آدمی گناہ کرتے تو اس کے فضائل یہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آدمی گناہ جو کرتا ہے اس کی لت کو، جب آدمی اللہ کے ڈر سے جب نماز پڑھنے آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس باقی اعمال بھی وہ کرے گا، تب زکوٰۃ بھی دے گا، مالدار ہوگا، تب مالدار ہوگا تو حج بھی کرے گا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی اعمال بھی کرے گا۔ آپ تو ہم لوگوں کو تو مل گئی نماز بڑی آسانی سے، لیکن جب صحابہ کو نماز ملی تھی تو وہ اس وقت خوشی کا ماحول تھا، اب تو ہم کو لینے کا ذریعہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے صحابہ سے کہ صحابہ آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگ لیجیے، آپ کو پورا ہو جائے گا۔ اور پورا ہوتا بھی تھا، پورا ہوتا بھی تھا۔ صحابی جا رہے ہیں جنگل میں، اور جب بیچ جنگل میں پہنچے ہیں تو ان کا کھچر مر گیا، آپ سوچ رہے ہیں کہ اب کیسے جائیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیا، کہا اللہ تعالیٰ ہم کو تو معلوم ہے کہ اس کو آپ آخرت میں زندہ کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن ابھی اگر آپ جو ہے اس کو زندہ کر دیں تو ہماری یہ کام آ جائے گا۔ انہوں نے دعا کر کے کھچر کو زندہ کرا لیا۔ آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی اگر ہم اسی طریقے سے اگر دعا کریں للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا، لیکن ہمارے اندر تو وہ جذبہ ہے نہیں۔ ہاں تو ہم کریں گے، بعد میں کریں گے، جمعے سے پڑھیں گے، ہاں نماز انشاءاللہ جمعے سے، اگر جمعے سے پہلے موت آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ لیکن صحابہ لوگ ہوتے تھے، صحابہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سمیعنا واطعنا، سنتے تھے اور فوراً مان لیتے تھے۔ اسلام جب دھیرے دھیرے جب اسلام میں کم لوگ تھے، بڑی مصیبتیں، کوئی آدمی جیسے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کھلم کھلا، ایسے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب تعداد بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر ابو جہل اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو جو پسند ہو اس کو ہماری اس دین کے رہنما بنا دے، اس کو ایمان سے جو ہے ایمان کے اندر داخل کر دے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ بیٹھ کر کے جو ہے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب تو مسلمانوں کا پورا جڑ سے صفایا کر دیا جائے، تو کہا یہ ہمت کون کرے گا؟ فلاں کہنا ہم نہیں کر پائیں گے، کسی نے کہا ہم نہیں کر رہے، تو عمر نے کہا کہ ہم کریں گے، تو کہا کہ ہاں بے شک آپ کر سکتے ہیں۔ اب وہ تلوار نکال کے لے کے چلے، راستے میں جو ایک صحابی ملے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہے ہیں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر رہے ہیں۔ تو ان سے بھی بہت بحثی بحثہ ہوئی، ایک مرتبہ بتا دے گا تلوار ہوئی، اس کے بعد میں کہا کہ آپ کے بہن بہنوئی بھی تو ہیں مسلمان ہوتی کیوں؟ ان کیا بات کر کے نہ، اب ان کو چھوڑ کر کے بہن بہنوئی کے گھر میں چلے گئے۔ جب وہاں پہ گئے، جو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی جو اپنی کمر، جن کے کمر کی چربی اور خون سے جب وہ ایمان لائے تھے تو کفار مکہ ان کو ستاتے تھے، کہتے ہیں انگاروں پہ لیٹا دیتے تھے، ان کے خون اور چربی سے آگ بجھتی تھی، آگ۔ تو وہی ان کے بہنوئی تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن۔ جب وہ پہنچے گھر پہ تو وہ قرآن پڑھ لیتے، پہلے آج جو قرآن شریف ہے ایک مجموعہ، پہلے ویسے قرآن نہیں تھا، تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں ایک ٹکڑا ہے، کہیں ایک ٹکڑا ہے، تو وہ صحیفہ جو تھا وہ اس کو لے کر کے پڑھ رہے تھے۔
جب وہ پہنچے دروازہ کھولا تو جلدی میں وہ صحیفہ جو ہے جس پر قرآن لکھی ہوئی تھی وہ باہر ہی چھوٹ گیا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلے گئے، چھپ گئے اور بہن کو بہت مارا۔ بتاتے ہیں کہ پہلے کسی چیز سے مارے تو خون جاری ہو گیا۔ کہا تو مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ بے شک اگر وہ چیز، اگر وہ دھرم، اگر وہ مذہب اگر حق ہو تو کیا حرج ہے، کیا دقت ہے؟ اور بہت مارا، بہن بہنوئی کے بہت پٹک پٹک کے مارا، اور بہن نے کہہ دیا کہ تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے مگر میں مار کھاتی کھاتی نہیں تھکوں گی۔ جب مار لیے، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ صحیفہ پڑھا اور کہا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ ہم کو دکھاؤ۔ کہا آپ کو نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ آپ ناپاک ہیں، ناپاک آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ بغیر وضو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن چھونا تو کہا پہلے تم غسل کرو۔ کہا نہیں ہم کو ویسے دکھا دیجئے۔ کہا نہیں جب تک غسل نہیں کرو گے تب تک ہم کو۔ اب وہ غسل کر رہے ہیں، ادھر سے جو ہے ان کی بہن دعا کر رہی کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے ان کے لیے جو ہے ظاہری طور پہ جو ہے پاک کریں، آپ جو اندر کا بھی پاک کر دیجیے۔